مقدمات لے آئیے اور ختم پڑھ دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، پروردگار عالم نے موت اور حیات کو خلق فرمایا۔ موت اور حیات کی خلقت اللہ نے فرمائی۔ اس ایک جملے میں آپ کے اوپر نتیجہ چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ نے خلق الموت والحیات، اللہ نے اس ترتیب سے بتا دیا ہے کہ موت کا وجود پہلے ہے، حیات کا وجود بعد میں ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں نا خلق الموت، اللہ نے موت کو خلق فرمایا، والحیات، اور حیات کو خلق فرمایا۔ یعنی موت کا وجود پہلے ہے، حیات کا وجود بعد میں ہے۔ یعنی مرنا پہلے ہے، حیات بعد میں ہے۔ یعنی خداوند متعال کی نگاہ میں یہ جو ہم اس کائنات میں چل پھر رہے ہیں، در حقیقت ہم زندہ نہیں ہیں بلکہ مرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں یہ جو اس کائنات میں انسان خود کو زندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے۔ یعنی یہ جو جس کو ہم زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ زندگی نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت یہ موت ہوتی ہے۔ اور حیات بعد میں ہے، یعنی حیات کیا؟ مرنے کے بعد بھی انسان کی موت کا جو سلسلہ اور عرصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، حیات کا سلسلہ اور عرصہ شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑے گا، اس کائنات سے جائے گا، اللہ کی نگاہ میں اس وقت سے انسان کی زندگی شروع ہوگی۔ اور کتنا عجیب ہے انسان، اور امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والا۔ ارشاد معصوم ہے، فرماتے ہیں کتنا عجیب ہے انسان کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کے ساز و سامان تو اکٹھے کر لیتا ہے، اپنی موت کے لیے تو آرائشات اکٹھی کر لیتا ہے، اپنی موت کے لیے تو وسائل جمع کر لیتا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد جو در حقیقت زندگی ملے گی اس زندگی کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتا۔ اس دنیا میں در حقیقت اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا جو ہے یہ در حقیقت الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق فرمایا۔ یعنی پہلے موت خلق ہوئی، اس کے بعد حیات خلق ہوگی۔ اس دنیا میں انسان موت کے لیے تو ساز و سامان اکٹھے کر لیتا ہے، موت کے لیے تو انسان وسائل جمع کر لیتا ہے، موت کے لیے تو انسان مال و دولت اکٹھا کر لیتا ہے۔ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں وہ موت ہے، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں وہ زندگی نہیں ہے۔ اور اس دنیا سے جانے کے بعد در حقیقت جو زندگی شروع ہوگی اس زندگی کے لیے انسان کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ انسان کے پاس کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ انسان کا جو دامن ہے وہ نیک اعمال سے خالی ہوتا ہے۔ جن اعمال کی بدولت انسان محشر کا سفر کرے گا، برزخ کا سفر کرے گا، اور اتنا برزخ کا سفر کرے گا کہ جب تک قیامت نہ آ جائے اس سفر میں انسان کو جو اعمال چاہیے ہوں گے ان اعمال سے انسان کا دامن خالی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق فرمایا۔ زندگی اور موت کا اللہ فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ یعنی زندگی اور موت کو کیوں خلق فرمایا گیا، فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اللہ کا ہدف کیا ہے، کس وجہ سے موت کو خلق کیا گیا اور کس وجہ سے زندگی کو خلق کیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ موت اور حیات کو اللہ نے خلق اس لیے فرمایا ہے تاکہ وہ اللہ تم لوگوں کو آزما لے کہ تم میں سے بہترین عمل کون بجا لاتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ توجہ صاحبان، مجھے پتہ ہے گرمی بھی ہے، سورج کی تپش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بس قریب ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی دوا ختم کے لیے لے کر آئیں گے تو میں ختم شروع کر دوں گا، تو جب تک نہیں آتا تو چند منٹ جو ہے صاحبان کو میں مزاحم ہوگا۔ عزیزان گرامی
کس وجہ سے زندگی اور موت کو خلق فرمایا گیا ہے؟ اس وجہ سے زندگی اور موت کو خلق فرمایا گیا ہے تاکہ اللہ تم لوگوں کو آزمائے، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے بہترین اعمال کون بجا لاتا ہے۔ ہم نے زندگی اور موت کا ہدف اور مقصد غلط سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے زندگی اور موت کا جو اللہ کا مطلوب ہے وہ غلط سمجھ رکھا ہے۔ ہماری نگاہ میں زندگی اور موت کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم زندہ اس لیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کیا جائے، ہم زندہ اس لیے ہیں تاکہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں، ہم زندہ اس لیے ہیں تاکہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ وسائل مہیا کیے جا سکے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں زندگی اور موت کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے نیک اور اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، یعنی زندگی اور موت کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ نیک اعمال پہ ہے۔ یعنی اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون بجا لاتا ہے۔ ایک اور سورہ انبیاء کی آیہ کریمہ ہے، اللہ رب العزت اسی طرح ارشاد فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ پروردگار عالم سورہ انبیاء آیہ نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے سے آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہیں مصیبت میں ڈھال کے بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہیں مال و دولت دے کر بھی آزمائیں گے، تم سے مال و دولت لے کر بھی تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں نیک اعمال اچھے اعمال بجا لانے کی راہ پہ چلا کے بھی آزمائیں گے، برے اعمال سے ڈرا کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ تم اللہ کی سرزنش سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے، عذاب خداوندی سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال بجا لاتے ہو اور بروں کو ترک کرتے ہو، یا بروں کو انجام دیتے ہو اور نیک کو ترک کر دیتے ہو۔ ہم تمہیں آزمائش کے ترازو میں ڈالیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم یقیناً وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم اس کائنات میں رہ کے جتنے بھی نیک اعمال بجا لو، اس کائنات میں رہتے ہوئے جتنے بھی برے کام انجام دو، عنقریب تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے، اور عنقریب تم اچھے اعمال کا صلہ پاؤ گے اور برے اعمال کی سزا پاؤ گے۔ سورہ زلزال میں ارشاد گرامی ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان اس کائنات میں رہ کے ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیک اعمال بجا لاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی جزا اس انسان کو دے گا، اور اگر رتی برابر بھی برے کام انجام دیتا ہے، برے کاموں کے نزدیک جاتا ہے، تو پروردگار عالم اس انسان کو اس کی سزا دے گا۔ عزیزان گرامی، اس کائنات میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ جتنا چھپ کر کریں گے تو ہمیں کوئی کائنات، کوئی انسان، کوئی جن، اللہ کی کوئی مخلوق ہمیں دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اے ابن آدم، تم جتنا بھی چھپ کے گناہ کرو تم کبھی بھی میری رحمت سے نہیں چھپ سکتے، تم کبھی بھی پروردگار عالم کی اس آنکھ سے نہیں چھپ سکتے جو ظاہری آنکھ کے جیسی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک انسان مولا امام رضا علیہ السلام کے دور میں امام کا شیعہ تھا اور امام کا چاہنے والا تھا، اگرچہ ہمارے جیسا چاہنے والا تھا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں امام کو، یعنی ظاہراً اور زبان سے اقرار کرنے والا تھا۔ تو امام عالی مقام مشہد المقدس میں ایک مقام سے گزر رہے تھے تو وہ انسان سامنے سے آ رہا تھا، اس انسان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اس میں شراب بھری ہوئی تھی، یعنی وہ انسان شراب کو لے کر آ رہا تھا۔ سامنے سے دیکھا ضامن آہو والی توس مولا امام رضا علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اب جیسے ہی امام عالی مقام کو آتے دیکھا تو یہ انسان اپنے عبا کے دامن میں اس شراب کو چھپانے لگ گیا۔ تو امام تو ہوتا ہی وہی ہے نا،
کہ جس سے جو جتنا بھی چھپا لیا جائے امام سے نہیں چھپ پاتا. امام تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو انسان کے سر کے کاسے کو توڑ کے یہ پتہ لگاتا ہے دماغ میں کیا چل رہا ہے. امام تو ہوتا ہی وہی ہے جس کے سامنے زبان سے کچھ بیان نہ بھی کیا جائے تب بھی وہ یہ جانچ لیتا ہے اس کی فکر میں کیا چل رہا ہے. مولا امام حسن کا دور، میں امام رضا کا واقعہ سنا تو امام حسن کے دور میں وہ جو تھا نا یزید کا باپ غریب شام، وہ گزر رہا تھا ایک مقام سے، تو مولا امام حسن کھجوروں کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک پتھر تھا، پتھر کے اوپر تشریف رکھے ہوئے تھے. تو اب وہ یزید کا باپ چلتے چلتے امام عالی مقام کے پاس آیا، قریب آ کے کہتا ہے حسن تمہارا باپ تو سلونی کے دعوے کیا کرتا تھا، تمہارا باپ تو کہتا تھا ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہ میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اے حسن کیا تم بھی وہ دعویٰ کرتے ہو جو علی دعویٰ کیا کرتے تھے؟ امام حسن فرماتے ہیں ہمارے چہرے بدلتے ہیں، ہمارے دعوے نہیں بدلتے. یہ بیدار کرنے کے لیے تھوڑا سا دو جملے میں نے کہا پڑھ دوں. قبلہ مجھ سے پہلے بھی بھائی نے بہت ڈرایا، میں نے کہا ڈرے ہوئے ہیں چلیں تھوڑا سا فضائل ہی سنا دوں. تو مولا فرماتے ہیں ہمارے چہرے بدلتے ہیں، ہمارے دعوے نہیں بدلتے. یہ کہتے ہیں حسن اچھا تم یہ دعویٰ کرتے ہو جو علی دعویٰ کیا کرتے تھے، یہ بتلاؤ یہ جو کھجوروں کا درخت لگا ہوا ہے اس کھجوروں کے درخت کے اوپر کتنے کھجور کے دانے لگے ہیں؟ وہ جو پنڈ کے دانے ہیں، کھجور کے دانے ہیں، وہ کتنے لگے ہوئے ہیں؟ اب یہ کھجوروں کے درخت کی طرف دیکھ رہا تھا، علی کے لال نے کھجوروں کے درخت کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کہہ دیا 3313 کھجوروں کے دانے لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں حسن دیکھ تو لو، گن تو لو، شمار تو کر لو، پھر بتانا. مولا فرماتے ہیں دیکھنے کی تمہیں ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہم بغیر دیکھے جانچ لیتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے. اب اس نے کہا حسن آپ نے تو کہہ دیا 3313 کھجور کے دانے لگے ہوئے، آپ نے کیا سمجھا کہ میں گنوں گا نہیں؟ مولا حسن نے فرمایا مجھے یقین تھا تم گنو گے اس لیے بتایا ہے، میں جانتا تھا تم گنواؤ گے. اس نے اپنے سپاہی چڑھا دیے اس کھجوروں کے درخت کے اوپر، جاؤ شمار کرو، جو حسن تھا ویسا ہی ہے یا کامیاب زیادہ ہے. اب سپاہی چڑھ گئے کھجوروں کے، توڑا، اس خوشے کو توڑ کے نیچے لائے، نیچے چٹائی بچھائی گئی، تسبیح کے دانوں کی طرح کھجوروں کے دانوں کو گنا جانے لگا. اب گنتے رہے. یہ امام حسن کے گرد گھومتا رہا، امامت خاموشی سے اسی پتھر پہ بیٹھی رہی. یہ گرد گھومتا رہا، امامت بیٹھی رہی. کل بھی خلافت امامت کے گرد گھومتی تھی، آج بھی خلافت امامت کے گرد گھوم رہی ہے. جی یہ گھوم رہا ہے. امام حسن اطمینان کے ساتھ پتھر پہ بیٹھے ہوئے گنے جا رہے ہیں دانے. جب اس نے دیکھا کہ گنتی قریب پہنچنے والی ہے، یہ قریب گیا، سپاہیوں سے کہا جب گنے جا چکے امام حسن دور، یہ قریب پہنچ گیا، جا کے کہتا ہے کتنے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا اتنے ہوئے جتنے حسن نے کہے تھے. یہ کہتے ہیں کتنے ہو گئے دانے؟ سپاہی کہتے ہیں اتنے ہوئے جتنے علی کے لال نے کہے تھے. یہ کہتے ہیں سروں ایک بڑھا دو یا ایک گھٹا دو، ایک بڑھا دو یا ایک گھٹا دو. انہوں نے کہا خلیفہ ہم تیرے ہی سپاہی ہیں، تجھ سے تنخواہ لیتے ہیں، تیرے ہی دربار میں پلتے ہیں، تیری روٹیاں تیرا نمک کھاتے ہیں، تجھے کیا لگتا ہے ہم نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی؟ خلیفہ وہ جو انسان پتھر پہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی جد کی عزت کی قسم ہے، ہم نے بڑھانے کی بھی کوشش کی، ہم نے گھٹانے کی بھی کوشش کی. ہم بڑھاتے ہیں تو بڑھتی نہیں ہے، ہم گھٹاتے ہیں تو گھٹتی نہیں.
خلیفہ ہم بڑھاتے ہیں تو بڑھ نہیں رہی، ہم تو کئی کھجوریں کھا بھی چکے ہیں کہ کم ہو جائیں گی، لیکن 8-10 کھجوریں کھانے کے بعد پھر گنتے ہیں، پھر عدد وہی ہوتا ہے جو حسن نے بتلایا تھا۔ ہم اپنی جیب والی کھجوریں اس میں ڈالتے ہیں کہ بڑھ جائیں گی، لیکن پھر گنتے ہیں پھر بھی اتنی ہوتی ہیں جتنی حسن نے بتلائی تھی۔ یہ چلتا چلتا مولا حسن کے قریب گیا، حسن مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے حسن، اللہ نے تم لوگوں کو علم غیب سے نوازا ہے، اسی علم غیب سے تم لوگ یہ معلوم کر لیتے ہو کہ کھجوروں کے دانے کتنے ہیں۔ مولا حسن نے فرمایا پاگل نہ بن، جھلا نہ بن، ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دلوں میں آل محمد کی مودت شاد و آباد رکھے۔ اور بھائی سفیر بھائی اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، سب مومنین کے ماشاءاللہ کلیجوں میں ٹھنڈ پہنچ گئی ہے، چہروں کی تھوڑی سی گرمی ہے، یہ برداشت کر لیجیے۔ مجھے پتا ہے شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو آل محمد کا ذکر سننے کے بعد کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی چہروں کی گرمی ہے، کپڑے پسینہ آ رہا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ برداشت ہو جاتی ہے انسان سے۔ انسان سے قلب کی گرمی برداشت نہیں ہو پاتی، اور ہر وہ انسان جس کے دل میں آل محمد کی منافقت اور نفرت بھری ہوئی ہے، اگرچہ چہروں سے شاد و باد نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے دلوں میں وہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ مولا امام رضا جا رہے ہیں، دیکھا کہ سامنے سے شخص آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب۔ اب امام عالی مقام کے سامنے آیا تو جلدی سے شراب کو چھپانے لگ گیا اپنے ابا کے دامن میں۔ تو امام جانتے تھے کیا چھپایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی امام نے پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں مولا، بس تھوڑا سا یہ وہ ادھر ادھر کی مارنے لگا۔ تو امام نے کہا نہیں بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا بس وہ دوائی ہے، دوائی لے کے جا رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ کس چیز کی دوائی ہے؟ کہتا ہے مولا بس تھوڑا سا سر چکراتا ہے، اس چیز کی دوائی لے کے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا دیکھو تمہیں سر درد کا دم رکھ دیتا ہوں، تمہارا سر درد ٹھیک ہو جائے گا، دوائی پھینک دو گے؟ جانتے تھے نا کیا ہے، جھوٹ بول رہے۔ تو کہتے ہیں مولا بس کچھ نہیں، دم سے ٹھیک نہیں ہوگا، اسی سے ٹھیک ہوگا۔ امام نے فرمایا دیکھو جو دوائی تم لے کے جا رہے ہو، اگر تم ہمارے ماننے والے ہو نا، اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ جیسے ہی حرام کا نام آیا قدموں پہ گر گیا، گر کے دل میں پشیمان ہوا۔ جو امام یہ جانتا ہے کہ میں نے کیا چھپا رکھا ہے، وہ امام یہ نہیں جانتا میرا اس کو پینے سے اللہ مجھے کتنی سزا میں مبتلا کرے گا۔ قدموں پہ گرا، مولا معاف کر دیجئے۔ امام نے فرمایا آج اگر تم مجھے دھوکہ دے بھی دیتے، آج اگر تمہارا جھوٹ میرے آگے چل بھی جاتا، لیکن اس خدا کے آگے کیسے جھوٹ بولتے جس خدا نے تمہیں خلق فرما کے اس دنیا میں بھیجا؟ کیسے بھیجا؟ اے شیعہ نے حیدر کرا، میں آ گیا ہوں اپنی منزل مقصود پہ۔ اگر امام علی کے محب ہے نا تو صرف جنت کے لیے امام کو یاد نہ کیا کرو، صرف یہ نہ کہا کرو کہ امام علی بیٹھے ہوئے ہیں پل صراط پہ، انگلی پکڑ کے مجھے پار کرا دیں گے پل صراط۔ صرف جنت کے لیے امام کو یاد نہ کیا کرو، بلکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے ہر عمل میں پہلے علی ہو پھر عمل ہونا چاہیے۔ یا اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ نوجوانوں کے لیے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے دو جملے واضح نصیحت کے۔ قبلہ پہلے علی ہونے چاہیے۔ میں اپنی ساری بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، علی یاد نہیں ہے، بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، علی یاد نہیں ہے، گھر تعمیر کروا رہا ہوں، علی یاد نہیں ہے۔ جب گھر مکمل ہو جاتا ہے اس کے اوپر مولا عباس کا علم لگا دیتا ہوں۔ اگر گھر کی پہلی اینٹ رکھنے سے علی یاد ہو تو انسان کو اتنی تمیز رہتی ہے کہ حرام کے پیسوں سے گھر نہ بنایا جائے۔
اتنا انسان کے پاس علم رہتا ہے، جب بیٹے کی شادی کر رہا ہوتا ہوں میرے پاس آتے ہیں، قبلہ دعا کریں، بیٹے کی شادی ہوئی ہے، بہو کے ساتھ نہیں بن رہی، بہو عزت نہیں کرتی، بہو برا کہتی ہے، روٹی بناتی، برتن نہیں دھوتی، قبلہ دعا کریں، بیٹے کو بیٹا نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، بیٹی کی اولاد نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ میں کہتا ہوں کیسے تمہارے گھر میں خوشیاں ہوں گی؟ تم جب اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہے تھے، تم ڈھول کی تھاپ پہ ناچ ناچ کے اپنی بیٹی یا بیٹے کو تم نے رخصت کیا تھا، یہ دلہن لے کر آئے تھے۔ تم سے وہ اللہ ناراض ہے، تم سے وہ علی ناراض ہے، تم سے وہ آل محمد ناراض ہے کہ تم نے ان کو ناراض کر کے گھر میں گانے چلا کے ڈھول بجوا کے تم نے اپنی بیٹی رخصت کی تھی۔ جب تم نے آرام سے اپنی بیٹی رخصت کی تھی، تیرے گھر میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سیدوں مہمان ہوں آپ کا، اہل علاقہ، مجھے معاف کر دیجئے گا، درے نجف کا نوکر ہوں۔ قبلہ ادھر نماز مغرب کی اللہ اکبر کہتے ہیں چک نورن شاہ میں، ادھر بارات آتی ہے، ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے علی؟ کہاں ہے علی سے محبت؟ کہاں ہے آل محمد سے محبت؟ کیا علی کی محبت تمہیں یہ درس دیتی ہے؟ علی کی محبت تو انسان کو یہ درس دیتی ہے کہ ادھر اذان کی آواز سنو، جتنے ضروری کام میں مصروف ہو سارے کاموں کو کہو تم یہاں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، مجھے اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے، میں علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہوں، میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر آ کے کام کا انجام دوں گا۔ یہ محبت ہے علی سے۔ نہیں جی سانو بس جنت کتے علی چاہیے ہے، باقی کسی کاموں کے لیے علی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس پولیس رات میں علی بیٹھا ہوگا، ادھر میں مر رہا، علی کہے گا آجو میری انگلی پکڑو تو میں پولیس رات عبور کرواؤں، جنت میں چلے جاؤ علی علی کرتے کرتے۔ عزیزان گرامی، جو علی اپنی زندگی میں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیتا تھا، اے شیعہ تم نے کیسے امید لگا رکھی ہے کہ تم اس دنیا میں رہ کے چوریاں بھی کرو گے، علی تمہیں جنت میں لے کے چلا جائے گا؟ واقعہ بڑے بڑے ہیں۔ علی نے چوروں کی انگلیاں کاٹی، علی نے شراب خوروں کو کوڑے لگائے، علی نے مشرکین کو آگ لگوا دی، علی نے نصیریوں کو جلوا دیا۔ اور جب علی اپنی زندگی میں مشرک کو معاف نہیں کرتا، نصیری کو معاف نہیں کرتا، جب علی اپنی زندگی میں شراب خور کو معاف نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے تیرے مرنے کے بعد علی تجھے معاف کر دے؟ تو جو میرے ساتھ صاحبان کے بیچ میں کچھ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں قبلہ صاحب نے تو کہا تھا بس میں ختم کر دوں گا، ابھی تک قبلہ صاحب نے ختم ہی نہیں کیا، میں نے ختم کر دیا۔ عزیزان گرامی بس بانیان سے پھر گزارش ہے، لے آئیے ختم کے لیے جو چیزیں آگے، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی خداوند متعال نے انسان کو بنایا ہے تو ہادیان کو بنایا ہے، بغیر ہادی کی ہدایت کے انسان کی زندگیاں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ زندگیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا ہادی جو اللہ نے روئے زمین پہ بھیجا تھا آدم تھے، اس کے بعد ہادیان آتے رہے، اس کے بعد اللہ نے قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا، ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے اس قرآن مجید کو متقین کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، جو کتاب متقین کے لیے ہدایت بن کے آئی، جن کا امام امام المتقین ہے ان کو وہ کتاب پڑھنی ہی نہیں آتی۔ متقین کا امام ہے علی یا نہیں ہے؟ امام المتقین ہے یا نہیں ہے؟ امام المتقین اگر علی ہیں تو ہمیں بھی کم از کم یعنی متقین امام، متقین کے امام، کیا میرے اندر تقوی پایا جاتا ہے؟ کیا میرے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ معاشر والے دن میں علی مولا کو کہہ سکوں گا مولا دنیا میں میں آپ سے محبت کرتا تھا، چلے میں نہیں کہہ سکتا تو میری محبت میں اتنا دم ہے کہ معاشر والے دن علی کہہ دیں سائیڈ پہ ہو جاؤ میرا چاہنے والا آ رہا ہے، ایک طرف ہو جاؤ۔ وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہوں نے اپنے دان توڑے تھے؟ اویس قرنی جنگ صفین میں شہید ہوئے، اویس قرنی، اور اویس قرنی کا مقام و مرتبہ یہ ہے
کہ صبح سرکار ختمی مرتبہ جب نماز پڑھ لیا کرتے تھے نا مسجد نبوی میں، تو یمن میں رہتے تھے، اور ویسے کرنی نماز پڑھنے کے بعد یمن کی طرف رخ کر کے اپنا گریبان جھک کر کے ویسے کرنی پہ سلام بھیجا کرتے تھے رسول خدا میں۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی محبت کیسے کرتے ہیں آپ؟ اویس ملنے نہیں آتا، ٹائم نہیں نکالتا، زیارت نہیں کرتا آپ کی۔ معصوم نے فرمایا اتنی محبت اس لیے اویس سے کرتا ہوں، اویس جو اپنے گھر میں رہ کے کر رہا ہے وہ میری زیارت سے اجر اس کو نہیں ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہا ہے اپنے گھر میں؟ رسول نے فرمایا اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت اور ان کی عیادت کر رہا ہے۔ جنگ صفین میں آ رہے تھے اویس، 11,000 یا 10,000 اس مسلمانوں کا لشکر تھا، اور مولا امیر کائنات لشکر کے سالار تھے، اور اس طرح مالک اشتر لشکر کے سالار تھے۔ مولا امیر کائنات کو علم تھا جنگ صفین میں، علم تھا کہ یمن سے اویس جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو علی اپنے پاؤں کی ایڑیاں بلند کر کے اویس کرنے کی راہ تک رہے تھے۔ تو جو ہے اپنے پیروں کی ایڑیوں کو بلند کر کے اویس کرنے کی راہ تک رہے تھے۔ جب محبت اس انداز میں ہو تو معصوم انسان کا انتظار کرتا ہے، انسان کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج ہم امام کے منتظر ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو جب ہماری محبت امام سے ایسی ہوگی تو ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ امام خود ہمارے پاس چل کے آئیں گے۔ بس عزیزان گرامی اشارہ مل چکا ہے بانیان کی طرف سے، کافی قیمتی اوقات میں سے آپ اپنے ٹائم نکال کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت کو عبادت میں شمار فرمائے، خدا متعال اس وقت کو